نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، اصل اور حقیقت کے اعتبار سے انسان کا وجود اور اس دنیا میں جو نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اگر ظاہری اسباب سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات اولاد کے اوپر والدین کے ہیں، کیونکہ اس عالم اسباب میں اس کا وجود اور بقا، اسی طریقے سے ارتقاء یعنی بلندی کا ذریعہ والدین ہیں۔ یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر کے جوانی تک جتنے کٹھن اور دشوار مراحل پیش آتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ احسانات اولاد کے اوپر والدین کے ہیں۔ ابھی جس آیت مقدسہ کا میں نے خطبے کے دوران سہارا لیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہوں اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو ہوں بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو اور ان سے نرم اور شیریں لہجے میں گفتگو کرو اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دو اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو کہ اللہ میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ میرے دوستو، والدین کا حق اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ گنایا ہے، اپنے حق کے ساتھ شمار کرایا ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان سے کوئی غلط الفاظ نکل جائیں تو ان کو مارنا ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ہوں بھی نہ کہو، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی طرف چل چکے ہیں اور بڑھاپے کے اندر عموماً دماغ ضعیف ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کان اچھی طرح سن نہیں سکتے، آنکھیں اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتی اور جسم کے تمام اعضاء، جسم کی تمام مشینیں سست پڑ جاتی ہیں، اس لیے ان کی زبان سے کڑوے الفاظ نکل سکتے ہیں اور ان کے کان تمہارے خلاف غلط باتیں سن سکتے ہیں، آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں۔ ارے یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تمہارے والدین طاقتور تھے اور ان کے بازوؤں کے اندر طاقت تھی، اس وقت تمہارے تمام ناز اٹھائے، تمہارے تمام نخروں کو برداشت کیا اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، تمہاری بڑی سے بڑی خواہشوں کی تکمیل کی، تمہاری تمام آرزوؤں کو پورا کیا، اپنی آرزوؤں کو دفن کر دیا اور تمہارے سنہرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تمہارے والدین نے اپنے خوابوں کا شیش محل چکنا چور کیا اور تمہاری تمام خواہشوں کی تکمیل کی۔ خود نہیں کھایا مگر تمہیں کھلایا، خود نہیں پہنا مگر تمہیں پہنایا، خود نہیں اسی طریقے سے تمہارے والدین نے تمہیں ہنستا چھوڑا ہے، تمہیں ہنستا دیکھا ہے، تمہیں رونے نہیں دیا۔
ارے یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم چھوٹے تھے، تمہاری یہ زبان اچھی طرح سے بولنے پر قادر بھی نہیں تھی، تم اپنی اس زبان سے، اس توتلی زبان سے بار بار اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ اماں یہ پانی ہے، ابا جان یہ پانی ہے۔ تمہاری والدہ، تمہاری وہ ماں جس نے ایک مرتبہ بھی تم سے منہ نہیں موڑا، تم سے خفا نہ ہوئی، تم نے اگر دن میں 100 مرتبہ پوچھا ہے، تمہاری ماں نے 100 مرتبہ جواب دیا ہے، تمہارے باپ نے بار بار جواب دیا ہے، تم سے خفا تک نہ ہوئے۔ اس لیے نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ان والدین کی دل سے خدمت کرو اور ان کی ہر تمام باتوں کو، ان کی جائز باتوں کو، ان کی جائز باتوں کا، ان کی جائز کاموں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عظمت کرو۔ اگر ان کی زبان سے کوئی الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، کوئی جملہ ایسا نکل جاتا ہے جو تمہیں اچھا معلوم نہ ہو، جو تمہیں سخت دشوار تمہارے اوپر گزرے، تو تم اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو، کیونکہ زندگی کے اندر ہمارے والدین نے ہمارے تمام نخرے برداشت کیے، ہمارے تمام ناز برداشت کیے، ہماری تمام خواہشوں کی تکمیل کی، ہماری آرزوؤں کی تکمیل کی، ہماری آرزوؤں کو پورا کیا، اپنی آرزوؤں کو دفن کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی تمہارے والدین نے تمہارے اوپر جو محبتیں دکھائی ہیں، تمہیں جو شفقتیں ملی ہیں، اور تم ان محبتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، اے اللہ میرے والدین پر اپنا رحم فرما، کیونکہ میرے والدین نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے، جو مجھے محبتیں دی ہیں، میں ان کا بدلہ اپنی پوری زندگی میں نہیں چکا سکتا۔ اے اللہ تو یہ صرف وہ ذات ہے جو میری جانب سے میرے والدین کا بدلہ ادا کر سکتی ہے۔ والدین کے حق کا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ آقا والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے، یعنی اگر تو چاہے تو ان کی خدمت کر کے، ان کے تمام باتوں کو مان کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، اور اگر تو چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا تو بس تو اپنے آپ جہنم کو مستحق بنا لے گا، اور جہنم تیرے لیے تیار ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تمہاری ماں ہے۔ تقریباً 3 مرتبہ بار بار یہی سوال پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ تمہاری ماں ہے۔ آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کو عطا نہیں کیا، کیونکہ ماں اپنے بچے کی خاطر جو مشکلات، جو مراحل اور جو پریشانیاں برداشت کر لیتی ہے باپ نہیں کر سکتا، باپ کے اندر وہ ظرف ہے ہی نہیں۔ ماں اپنے بچے کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے جو پریشانیاں برداشت کرتی ہے وہ باپ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وہ ظرف صرف ماں کو عطا کیا ہے۔
میرے دوستو یاد کرو وہ زمانہ، سردی پڑ رہی ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، تمام لوگ اپنے لحافوں کے اندر ہیں، کوئی اپنا منہ باہر نکالنا نہیں چاہتا۔ ایسے وقت میں، ایسی سردی کے اندر، ایسے سخت موسم میں اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، وہ ماں اٹھتی ہے جو اپنے اس پیارے بچے کو، اپنے چھوٹے بچے کو اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ وہ ماں اسی وقت رات کو اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کر کے سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے کسی باپ کے اندر یہ ظرف نہیں ہو سکتا، یہ ظرف صرف اللہ نے ماں کو عطا کیا ہے۔ ماں اگر بچہ پریشان ہوتا ہے، اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں کھانا تک نہیں کھا سکتی، ماں کو بھوک لگی نہیں سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا باپ اپنے بچوں کی خاطر قربانیاں نہیں دیتا، باپ بھی اپنے بچوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دیتا ہے، باپ بھی اپنے بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے کے لیے، باپ بھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے گاؤں کو چھوڑتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، اور مستقل نہ جانے کتنے دنوں تک مسلسل اپنے گاؤں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے، اپنی بہنوں سے، سب سے دور رہ کر کے اپنے بچوں کی تمام خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، بدیش چلا جاتا ہے، اور اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں خود نہ کھاؤں لیکن میرا بچہ اچھے سے اچھا کھانا کھائے، عمدہ سے عمدہ کھانا کھائے۔ باپ کی یہ تمام تر قربانیاں، باپ کی یہ سب کی سب قربانیاں ماں کے اس ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی کہ جس لمحے کے اندر ماں نے اپنے اس بچے کو جنم دیا تھا، اس لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر بھی باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا باپ راضی ہے اللہ راضی ہے، اگر تمہارا باپ ناراض ہے اللہ تم سے ناراض ہے۔ باپ بھی جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے، باپ بھی کم نہیں ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہو ان کی خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے احکاموں کو پورا کر کے اور ان کے کہنا مان کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو اور اپنے اس دروازے کو باقی رکھو، اور اگر چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع فرما دو، ضائع کر دو۔ میرے دوستو، والدین کا سایہ زندگی کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے دل سے اپنے والدین کی خدمت کر لو اور ان کی خدمت کر کے ان سے خوب دعائیں لے لو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کہا کہ اے موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ آج تک اللہ نے مجھے ایسی وارننگ نہیں دی، آج تک اللہ نے مجھے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے، آخر مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، آخر کیا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، کون سا پاپ میں نے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آج تمہاری ماں حیات نہیں ہے، تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ جب تم سے کوئی غلطی ہوتی تھی، تم سے کوئی لغزش ہوتی تھی تو میں تمہاری ماں کی دعاؤں کی طفیل میں، تمہاری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں تمہاری تمام لغزشوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ آج تمہارے پیچھے تمہاری ماں کا ہاتھ نہیں ہے، آج تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر کے آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے والدین کی خوب اچھی طرح خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔